المصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، ابھی میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب میں اس پر کچھ لفظ کشائی کرنے سے قبل آپ کو یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اے ایمان والوں، خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا میرے عزیزو، ہمیں ایسے اعمال کرنا ہے جن اعمال کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت بڑے پیر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امام فرماتے ہیں: دن لمحوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لمحوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امام فرماتے ہیں: رزق خدا کھایا کیا، فرمان ہم ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان ہم ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پڑھیں درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پر بے پناہ شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا۔ لیکن میرے عزیزو، مسلمان یہ صرف نام رکھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، یہ صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں مسلمان ہونا تو وہ ہے کہ جب بندہ مسلمان کہلانے کے ساتھ اپنے اعمال سے بھی یہ ظاہر کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ اعمال کیسے ہیں؟ آج دیکھیے میرے عزیزو، اس مسجد میں جمعہ کی نماز میں اتنے کم اشخاص موجود ہیں۔ یقیناً ذمہ داریاں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں، لیکن جمعہ ایک ایسی عبادت ہے، بلکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کے لیے ہمیں تمام اعمال و اشغال کو منقطع کر دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے سارے مصروفیات کو چھوڑ کر پہلے اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کے لیے آنا چاہیے، لیکن ہم نے آج اس مقصد کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے
ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، آج ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ ابھی مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں، اگر یہ لوگ مسجد میں آئیں اور نماز ہی نہ پڑھیں، اس وضو خانے پر بیٹھے رہیں، تو آپ لوگ بھی سوچیں کہ کیسا غیر ذمہ دار آدمی ہے جو مسجد میں آ کر کے بھی نماز ادا نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آپ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، جس قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم اس قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن، تو نے بے شمار جگہوں پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو نے بے شمار جگہوں پر ہمیں اچھائی کا راستہ دکھایا ہے، تو اے قرآن تو بتا ہم دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قربان جاؤ میرے عزیزو، قرآن پکار کر کہتا ہے، اے سائل تو پوچھتا ہے کہ تیرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو سن، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے مسلمان، تو پوچھتا ہے کہ تیرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو سن لے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے عزیزو، جب دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے تو پھر ہمارے جینے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، آج ہم نے نماز کو پس پشت ڈال دیا ہے، آج ہم نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی، ہم نے نمازوں کی محافظت نہیں کی، تو دیگر امور ہم سے کیا انجام پائیں گے؟ لہٰذا میرے عزیزو غور کریں، یہ نماز جہاں جنت میں جانے کا سرمایہ ہے، وہیں یہ ہمارے لیے جہنم کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے بے شمار جگہوں پر قرآن مقدس میں نماز کی فضائل ارشاد فرمائے۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اے ایمان والو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد چاہو۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم نے غور کیا کہ ہمارے درمیان یہ جو بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ جو ہمارے درمیان بد مذہبیت پھیلتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کس وجہ سے ہم بے شمار پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ غور کریں میرے عزیزو، جو قوم اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس قوم کو پھر انہی تباہیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتابوں میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ مچھوارہ جو مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے نا، مچھوارہ جب مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے تو اس کے جال میں وہی مچھلیاں پھنستی ہیں جو مچھلیاں ذکر خدا سے غافل ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت نارمل بات ہے، بہت ہی معمولی سی بات ہے، لیکن میرے عزیزو، جو اہل تصوف ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ میرے عزیزو، نماز بنیادی مقصد ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور شان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کوئی آئے اگر 5 وقتہ نمازوں میں ہماری اس تعداد کو دیکھے تو کیا ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، ہمیں غور کرنا ہے اپنے اندر کہ ہمارا کام کیا تھا اور آج ہم کر کیا رہے ہیں۔ کیا دنیا کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ جب کوئی مجرم قید خانے میں جاتا ہے، جب کوئی شخص قید خانے میں جاتا ہے تو اس کو جیل کے تمام رولز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ جیل میں جتنی پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان ساری پابندیوں کو دیکھ کر کے اسے قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ تو اے میرے عزیزوں، یہ جنت تو ہمارے لیے نہیں ہے جو دنیا کی جنت ہے،
بلکہ ہماری جنت تو وہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہم نیک اعمال کریں گے ان اعمال کا بدلہ ہمیں جنت کی شکل میں دیا جائے گا۔ یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کو اپنی جنت نہ سمجھیں۔ اس دنیا میں ہم اتنے ہی آرام کو طلب کریں کہ جتنے آرام سے اللہ اور رسول ہم سے ناراض نہ ہوں۔ لیکن آج ہم نے گھر میں اتنی سہولیات پیدا کر لی ہیں، ہم نے اتنی سہولیات کو اکٹھا کر لیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو ہمارے کولر اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آتی۔ آج دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں مسلمانوں کہ آج ہم کس پلیٹ فارم پہ آ کر کھڑے ہو گئے، کہ ہمارا یہی کام تھا؟ نہیں میرے عزیز۔ اور اس مسجد میں آنا، نماز پڑھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آج کسی دنیا دار سے پوچھا جائے کہ تم بتاؤ کامیاب شخص کون ہے، تو وہ کہے گا جس کی بہت زیادہ پراپرٹی ہے وہ کامیاب شخص ہے۔ کسی سے پوچھے کامیاب شخص کون ہے تو وہ کہے گا جس کے پاس 4 پہیے کی گاڑی ہے وہ کامیاب شخص ہے۔ کوئی کہے گا جس کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں وہ کامیاب شخص ہے۔ کوئی کہے گا کہ جس کے پاس بے شمار دولت ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ کامیاب شخص ہے۔ لیکن نہیں میرے عزیزو، آپ مسلمان ہیں، آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کامیاب شخص کون ہے؟ آخر کون ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ فلاں شخص کامیاب ہے؟ تو قرآن ہمیں کہتا ہے، اے سائل تو پوچھتا ہے کہ کامیاب شخص کون ہے، تو سن اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب شخص وہ ہے جو پاک و صاف رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے میرے عزیزو۔ کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا رہے، جو اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو فراموش نہ کرے۔ اور میرے عزیزو جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ یقین جانے میرے عزیزو، یہ نماز ہی کو، اچھا کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم نماز ہی کے بارے میں کیوں اتنی ترغیب دلاتے ہیں؟ ہمیں ہر جمعہ میں یا اکثر جمعہ میں نماز ہی کے بارے میں کیوں ترغیب دلائی جاتی ہے؟ میرے عزیزو اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے وہ نماز ہی ہے۔ کیونکہ قرآن مقدس میں 1-2 جگہ نماز کا ذکر نہیں آیا ہے، بلکہ بے شمار جگہوں پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ اور جہاں نماز کی فضیلتیں قرآن میں ذکر ہیں وہی نماز چھوڑنے کی وعیدیں بھی ذکر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ ایک تفصیلی بیان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں اس واقعے کو یوں نقل فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو جنتی لوگ جو ہے نا وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے لوگوں تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ آخر ایسی کیا چیز تھی جس نے تمہیں جہنم میں جانے پر مجبور کیا؟ تو وہ لوگ تڑپ کر کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ترک کیا کرتے تھے، ہم جو نمازوں کو نہیں پڑھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کر سکتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، اور آج ہم عیاشیاں کرنے والوں کے ساتھ عیاشیاں کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ قیامت آ گئی۔ لہٰذا میرے عزیزو کسی کو نہیں پتا ہے کہ اسے دنیا میں کب تک رہنا ہے اور کب اسے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں آئیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت و ریاضت کریں۔ ہاں ہم نے مانا کہ ہم گنہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے، اس کی بارگاہ میں آئیں، سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اور ایمان لائے پھر نیک اعمال کرے پھر سیدھی راہ چلے۔ تو اے میرے عزیزو ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یقیناً اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن میرے عزیزو اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کریں، اللہ کے
بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ سے لو لگائیں کہ مولا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، سیاہ کار بندے ہیں، ہم نے یقیناً بے شمار گناہ کیے، لیکن آج ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیری بارگاہ میں سر کو جھکائے ہیں، مولا تو ہماری فریاد کو سن لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور یقیناً یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام نے اس روش کو اپنایا ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کون نہیں جانتا، جو دنیا انسانیت کے باپ کہے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان وہی ہیں جب اللہ رب العزت نے انہیں خطا لغزش جو ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی لغزش جسے خطا بھی نہیں کہہ سکتے، گناہ بھی نہیں کہا جا سکتا، ایک لغزش ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اے میرے عزیزو، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تقریباً 200 سال یا 300 سال تک ہوتے رہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس چھوٹی سی لغزش کی وجہ سے کہ مولا مجھ سے جو لغزش ہوئی ہے اسے معاف فرما دے اور میرے توبہ کو قبول فرما، میرے توبہ کو قبول فرما لے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انہیں کوئی وحی نہیں بھیجی، اللہ رب العزت نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا کہ اے آدم ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی ہے، اے آدم ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے عزیزو، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچا کہ دنیا میں آنے سے قبل جہاں جہاں میں نے اللہ رب العزت کے نام کو لکھا ہوا دیکھا تھا وہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اے اللہ رب العزت میں تجھ سے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے نہیں، میں تجھ سے اپنے سجدوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ میں تجھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے توبہ و استغفار کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اور تو مولا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری توبہ کو قبول فرما لے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو یقین جانو میرے عزیزو، جب اس یقین کے ساتھ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توبہ کی تھی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو آیت کریمہ کے ساتھ بھیجتا ہے، اے جبریل جاؤ حضرت آدم کو مجدہ سنا دو کہ اے آدم تم 200 یا 300 سال تک روتے رہے ہو لیکن تمہاری توبہ کی قبولیت کا کوئی مجدہ نہیں سنایا گیا تھا، لیکن قربان جاؤ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جاؤ حضرت آدم کو مجدہ سنا دو کہ اے آدم تم نے اتنے سالوں تک گریہ وزاری کی ہے لیکن تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، آج تم نے میرے نبی کا واسطہ دے کر کے توبہ کیا ہے، میرے نبی کے واسطے سے اپنے دعا کی قبولیت کا تقاضا کیا ہے، تو اے آدم جاؤ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول فرما دیا۔ تو اے میرے عزیزوں، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کوئی ماں کسی ماں کے لیے اگر کوئی بچہ گالی دے دے تو ہر ماں ایسی نہیں ہوتی، لیکن بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس بچے کو مار دیا کرتی ہیں، اس بچے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کرتی ہیں۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی رحمت کو ہم دیکھیں کہ بندہ بے شمار نافرمانیاں کرتا ہے، بہت سارے گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب کو مول لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں جانتا ہوں تو نے گناہ کیا ہے، تو بہت خطا کار ہے، لیکن تو آ میری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر، یقیناً میں بخشنے والا ہوں، جہاں میں قہار و جبار ہوں وہیں میں رحمان و رحیم بھی ہوں، وہیں میں عفو و غفور بھی ہوں۔ آ تو میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر، یقیناً میں تیری توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں۔ لیکن آج ہم نے اللہ رب العزت کی رحمت کو سمجھا نہیں میرے عزیز، لہذا ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے اس مقصد کو اپنایا یا ہم نے اس مقصد کو ترک کر دیا۔ اور یقین جانو میرے عزیزو، اس مقصد کو جو اپنا کر رکھتا ہے نا وہ دنیا اور آخرت میں سرشار رہا کرتا ہے، سرخرو رہا کرتا ہے، کامیاب رہا کرتا ہے۔ اسی نماز کی فضیلت، جب بندہ نماز پڑھتا ہے
تو صرف اسے اخروی فائدہ نہیں ملتا بلکہ دنیاوی فائدہ بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا گیا ایک ریسرچ میں کہ بندے کو سب سے زیادہ سکون کہاں ملتا ہے، تو اس ڈاکٹر نے وہی جواب دیا کہ جب بندہ اطمینان کے ساتھ صحیح معنوں میں آتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان ڈاکٹر کا یہ نظریہ تھا کہ جب وہ بندہ آیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اسے سارے ٹینشن سے بری کر دیا جاتا ہے، اسے سارے ٹینشن کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے کتابوں میں آیا ہے میرے عزیزوں کہ جب بندہ نیت باندھتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اس بندے کے گناہوں کو اس کے سر سے ہٹا دو۔ پھر جب بندہ رکوع کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہوں کو ہٹا کر کے اس کی پیٹھ پر لاد دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اب اس کے گناہوں کے بوجھ کو اس کے سر سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو۔ پھر اس بندے کے گناہوں کو سر سے ہٹا کر زمین پر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ بالکل گناہوں سے ابھی پاک و صاف ہے، ابھی اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بالکل بری ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جب بندہ نماز سے فارغ ہو جائے تو اے مولا کیا ہم اس کے گناہوں کو پھر اس کے سر پر لاد دیں، کیا ہم پھر اس کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیں؟ تو اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں میرے عزیزوں، اللہ فرماتا ہے نہیں میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، یقیناً اس کے گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس نے مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکارا ہے، اس نے میری کبریائی بیان کی ہے، مجھے خدا سمجھ کر میری بارگاہ میں اس نے اپنے سر کو جھکایا ہے۔ اے میرے فرشتوں اس کے گناہوں کو اس کے سر پر نہ ڈالو بلکہ اس کو اس کے سارے گناہوں سے بری کر دو۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب بھی وقت ہے میرے عزیزوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے لو لگائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو خود کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہی ہے جو بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بے حیائیاں اور بری باتیں جو ہے یہ ہمیں جہنم سے قریب کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ آئیں صحیح معنوں میں وضو کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت له خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، یعنی جو بندہ وضو کرے اور صحیح معنوں میں وضو کرے، خرجت له خطاياه من جسده، اس کے جسم سے اس کے سارے گناہ ختم ہو جایا کرتے ہیں، حتى تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یفتح ابواب الجنة كلها يدخل من ایها شاء، یعنی جو بندہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر پڑھے اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یفتح له ابواب الجنة كلها، او کما قال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایھا شاء، وہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے شان میرے عزیزو، آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے کہ آج ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے چلے جائیں گے کیا ملے گا؟ یقین جانو میرے عزیزو جب ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے تو جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اگر ہم وہی مقصد کو اپناتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد ہے، پھر کیا فائدہ ہمیں دنیا میں رہنے سے؟ مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مسجدوں سے تو ہمارے کانوں میں اذانیں آتی ہیں، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تمہیں کامیابی ہوگی، لیکن جب ہم اذان سنتے ہیں تو اپنے چوراہوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو جو قوم ایسی ہو کہ
کہ وہ نماز سن کر مسجد نہ آئے، پھر اس قوم کو تباہی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر وہ قوم کامیاب کیسے ہو سکتی ہے کہ جس قوم کو 5 مرتبہ دن میں بلایا جاتا ہے کہ اے قوم کامیابی کی طرف آ جا، اے مسلمانوں کامیابی کی طرف آؤ، لیکن وہی مسلمان کامیابی کی طرف نہیں آتا ہے، تو پھر مسلمان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اے میرے عزیزوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کی جمع غفیر میں، اے میرے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر جاری ہو، پھر وہ بندہ دن بھر میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، تو کیا اس بندے کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا فدا کا وہ امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کی قدموں پر قربان۔ جب کسی بندے کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو اور وہ بندہ دن بھر میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو یقیناً اس بندے کے جسم پہ کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، بلا تشبیہ و تمثیل، جو بندہ دن بھر میں 5 مرتبہ نہر میں غسل کرے اس کے جسم سے میل دھل جایا کرتے ہیں، اسی طرح جو بندہ دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اسی طرح گناہوں سے پاک و صاف فرما دیا کرتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، کتنے فضائل بیان کیے جائیں آپ لوگوں کے سامنے، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا؟ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اتنا رحمان ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اپنے سر کو جھکائے، اس کو رحمان و رحیم کہہ کر کے پکارے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی فریاد کو کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ یہ تقاضا دیکھیں میرے عزیز، اللہ کی رحمت کس طرح اپنے بندے کو بھی اپنی رحمت کی طرف بلاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے محبوب، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفس کو موٹا کر لیا اور اللہ رب العزت سے دور ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے محبوب، آپ حکم دے دیں اپنے ان بندوں کو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو، اے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو مٹا دے گا، لیکن کب؟ جب ہم آئیں گے اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے، اس کو رحمان و رحیم کہہ کر پکاریں گے، تو یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تمام گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ اب بھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ تو یقیناً یہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے نہیں تھا میرے عزیز، بلکہ یہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے تھا۔ یہ صرف جمعہ کی نماز ہم پر فرض نہیں کی گئی، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ معراج المومنین، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ نے انہیں معراج سے نوازا، تو پھر حضور نے فرمایا اے اللہ، میری امت کے لیے معراج کون سی معراج ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہی لوگوں کے لیے تحفہ دے کر بھیجا۔